نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ اینیمل لیول ہے. ہم محض جسم نہیں رکھتے, ہماری عقل بھی ہے اور ہماری روح بھی. ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہماری فکر کام کرے گی, کیسے ہماری روح اس سے اثر قبول کرے گی, اور ہمارا جسم جو ہے وہ ان دونوں کے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے تیسرا وہ بھی ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام کیا ہے؟ پہلی کتابوں میں کیا نام آیا؟ حمادون, سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی امت سب سے زیادہ فکری پختگی رکھتی ہے پہلی قوموں کے مقابلے میں, کہ وہ اپنی عقل کا بہترین استعمال کرنے والے بن گئے. حقیقت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لاجیکل دین سکھایا ہے, ہر ایک چیز کی لاجک بتائیے. اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر ہمارے لیے یہ واضح نہ کیا گیا ہو کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. تو یہ اسلام از دا وے, اسلام لائف سٹائل ہے. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہماری عقل میں کیا بات ہو, کیا دلیل ہو, ہماری روح کی اس وقت کیا کنڈیشن ہو, اور ہماری باڈی اس وقت پہ کیا کر رہی ہو. نماز اس کی بہترین صورت ہے. یعنی ان چیزوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی صرف نماز کی بات ہے. زندگی تو ملی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اب کہہ دو یقیناً میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ زندگی تو رب نے عطا کی ہے نا, اللہ رب العالمین کے لیے یہ زندگی. تو اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے سکھائے اس میں ہمارے اپنے لیے نفع ہے الحمدللہ. تو ہم زندگی کے تمام اعمال کا جائزہ اسی اعتبار سے لیں گے انشاءاللہ تعالی. جیسے ہم نے عبادات سے, اذکار سے, دعاؤں سے شروع کیا, لیکن ہم اس کو اپنے تعلقات میں بھی دیکھیں گے, حقوق و فرائض میں بھی, ہم اسے آداب میں بھی اور اخلاق میں بھی دیکھیں گے, ہم اسے اپنے برتاؤ کے ہر اینگل سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہمارے لیے کس طرح سے مفید ہے. لیکن سب سے پہلے ہماری اپنی ذات ہے, اور ہماری ذات میں آج ہم جو بات چیت کر رہے ہیں وہ خواتر کے حوالے سے ہے. خواتر سے مراد وساوس. حافظ ابن قیم لکھتے ہیں, اور یہ بات امام غزالی نے بھی احیاء علوم الدین میں لکھی ہے, کہ ابلیس جب انسان کے دل کے اندر ایک خیال ڈالتا ہے, اور یقیناً وہ برائی کا خیال ہوتا ہے, تو وہ چھپ کے دیکھتا ہے کہ کسی نے اس بات کا کیا اثر قبول کیا. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ بندے کو تو فیل بھی نہیں ہوا, تو وہ دوبارہ وسوسہ ڈالتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کوئی ابھی بھی اثر نہیں ہوا, پھر وہ تیسری بار وسوسہ ڈالتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ ابھی بھی اثر نہیں ہوا, چوتھی بار وسوسہ ڈالتا ہے. اور بالآخر یعنی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں, تو وہ پھر وسوسے کی فلم ہی چل نکلتی. یعنی جیسے ایک فلم دیکھتے ہیں آپ, تو اس میں یوں نہیں ہوتا کہ ایک پکچر آئی, پھر دوسری آئی, پھر تیسری آئی, بلکہ یہ کہ موونگ ہوتی ہے نا, ایک کے بعد ایک. حالانکہ اگر آپ اسے اصلی شکل میں دیکھیں, جیسے کوئی مووی ایڈٹ بھی ہوتی ہے نا, تو وہ پکچرز ہی کی فارم میں ہوتی ہے, لیکن چلتی تیزی کے ساتھ. تو جو لوگ ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو وہ اس کو اس کے ریئل فارمیٹ پہ لا کے اس کی پکچرز میں سے اس کو ایڈٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ابلیس کی جانب سے خیالات ڈالے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے. کمیونیکیشن کے میدان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو دوسرے کے برین تک جب تک وہ پہنچتی ہے تو یہ پیکیجز کی فارم میں ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. یعنی ایک پیکٹ ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے,
تو ابلیس بھی ایک پیکٹ پھینکتا ہے، پھر دوسرا پھینکے گا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر وہ بالکل چین ریاکشن ہے، مسلسل عمل کی وجہ سے انسان کو لگتا ہے یہی میرے دل میں. حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب اتنے زیادہ وسوسے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ خیال بالآخر انسان کے ذہن کے ساتھ چپک جاتا ہے. پہلی سٹیج پہ صرف ایک وسوسہ آیا، دوسری سٹیج پہ پوری طرح سے گھومنے لگ گیا، تیسری سٹیج پہ اب یہ چپک گیا. اب یہ چپکنے کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی سٹیکر چپکا ہوا ہو تو آپ اسے اتار دیں. دل کے اندر اس کی مثال یوں ہے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی. ایسے لگتا ہے جو چیز انسان پی لیتا ہے تو وہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے نا، تو یہ خیال بھی وجود کا حصہ بن جاتا ہے. جب انسان کے اندر وہ چسپاں ہو جاتا ہے وہاں سے خواہش جنم لیتی ہے. ڈیزائرز کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ڈیزائرز انسان کے اندر نہیں ہوتی. عجیب سی بات نہیں لگتی؟ ایسے لگتا ہے بالکل ہمارے دل کے اندر کی بات. ڈیزائر سے پہلے کا عمل باہر کا ہے. ابلیس یا ابلیس کے ایجنٹ اس عمل کو پیدا کرتے ہیں. اب جس وقت یہ عمل ہوتا ہے تو انسان کے دل کے اندر بات چسپاں ہوتی ہے، پھر اس کے اندر خواہش جنم لیتی ہے. اب پہلا پروسیجر ہو گیا خیال کے چسپاں ہونے کا، حافظے کا حصہ بن جاتا ہے نا، انسان یاد ہی کرتا رہتا ہے ہر وقت. اب یہ خواہش آ گئی دوسری سٹیج. تیسری سٹیج خواہش سے ارادے تک کی ہے. یہی خواہش جو ہے انسان کے اندر سر ابھارتی جاتی ہے، بالآخر انسان اس کام کا ارادہ کر لیتا ہے جو خواہش کروانا چاہتی ہے، جس کا انسان ارادہ کرتا ہے. اب یہ 3-4 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج کیا ہو گئی؟ حافظے میں خیال کا چسپاں ہو جانا، خواطر. دوسری سٹیج کیا ہے؟ خواہش. تیسری سٹیج ارادہ. اور چوتھی سٹیج کیا ہے؟ عمل. ارادے سے عمل وجود میں آتا ہے. تو یہ برا عمل ہے، یہ کس طرح سے وجود میں آیا؟ اب اس میں زیادہ تر تعلق کس چیز کا ہے؟ انسان کی عقل کا، یا انسان کے جسم کا، یا اس کی روح کا، اس کے قلب کا؟ دل کا تعلق ہے. دل بگڑتا ہے ابلیس کے وسوسے سے، خواطر سے دل فاسد ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی دل ایسا ہے جو خواہشات سے بھرا ہوا ہے، شہوات سے بھرا ہوا ہے، اور کوئی دل ایسا ہے جو شبہات سے بھرا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کبھی کسی کی ڈیزائرز ابھارتا ہے، اور ابلیس کبھی کسی کے اندر شکوک پیدا کر دیتا ہے. دنیا میں 2 طرح کا ذہنی اور قلبی بگاڑ آتا ہے. ایک شبہات باطلہ کا، باطل شبہات، اور دوسرے انسان کی شہوات، خواہشات. 2 طرح سے انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے ان وسوسوں سے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کے اندر شبہات زیادہ پیدا ہوتے ہیں، کہیں خواہشات. تو دل کی سرزمین پر یہ یعنی ایسی چیزیں اگتی ہیں جو اس سرزمین کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا قوم سبا کے حالات آپ نے پڑھے ہوں گے قرآن حکیم سے. قوم سبا جن کے 2 بڑے ہرے بھرے باغ تھے، ان پر جب سیلاب کا پانی چڑھ آیا تو اس کی جگہ پہ جھاؤ اور جھاڑ جھنکار اگ آیا. تو یہ دلوں کا جھاڑ جھنکار ہے، یہ جھاؤ ہے، کڑوے کسیلے پھل ہیں اس کے. جانتے ہیں کیا کیا کہیں دل کے اندر خواطر آتے ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر، اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ میرے بارے میں اس کا مطلب ہے اس کے دل میں کوئی بات ہے. اچھا، اب آپ نے 1000 جھٹکنا چاہا، ایک بات پہلی آ گئی نا، اب سلام نہیں کیا. آخر میرے سے انہیں اختلافی کیا ہے؟
وہ ہمیشہ ایسے ہی کیوں سوچتی ہیں؟ اب آپ اپنے آپ کو سوچتے سوچتے ایسے مقام پر لے جاتے ہیں جہاں دوسرا فرد آپ کا فریق بن جاتا ہے. ہر وقت موقع ملتا رہتا ہے ڈیل کرنے سے. یہ فلاں بات مجھے کہی, یہ فلاں بات کہی, یہ فلاں بات کہی, یہ فلاں بات کہی. ایڈ اپ ہوتی, ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے نا ایک. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جو یہ ایڈیشن ہو رہا ہے, یہ کس قسم کی ویلیو ہے؟ نیگیٹو ویلیوز ہیں. تو یہ سبٹریکشن تو ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال تو انسان کے اندر یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں حتیٰ کہ پوری طرح سے انسان بدگمان ہو جاتا ہے تو گمان بھی خیال ہی نا. اب جب بدگمانی انسان کے اندر آتی ہے تو بدگمانی کی اگلی سٹیج ہے کہ بدگمانی کی آگ پھر ٹھہرتی نہیں, انسان کا دل بغض کا شکار ہو جاتا ہے. پھر بغض سے آگے بڑھ کے انسان کینے میں مبتلا ہو جاتا ہے, یعنی دل کی کدورت انتہا پہ پہنچ گئی نا. پھر انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب اسے حسد ہو جاتا ہے پھر وہ انتقام پر تل جاتا ہے. اب یہ بدگمانی کی بات ہے اگر کسی انسان سے ہو گئی, یہ ایک اینگل ہے دل کے اندر فساد پیدا ہونے کا. اب اس فساد کے ساتھ وہ کہتا ہے میں نے اذان بھی سنی, میں نے جواب بھی دیا, اذان کے بعد کی دعا بھی کی, وضو کیا, میں نے نماز پڑھی, میں نے نماز کے بعد کے اذکار کیے, میں نے دعائیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتا. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سنتا. آپ نے اپنی زندگی کو درست کرنے کی جہاں سے کوشش کرنی چاہیے تھی, جہاں سے ارادے جنم لیتے ہیں, جہاں سے آپ کی زندگی کے ہر عمل کا آغاز ہوتا ہے, اس مقام کو برباد کر لیا. وہاں فساد ہے. تو دل کے اندر جب فساد ہوتا ہے نا, اس فساد کی وجہ سے پھر دل کبھی نہیں سدھرتا. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آئندہ کے لیے 3 اینگلز پر ڈیلی بات چیت کرنی ہے. ایک ہم بات کریں گے جنرلی اپنی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی اور پازیٹیو چیزیں اپنانے کے حوالے سے, کیونکہ بہرحال آپ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی. آپ درود پڑھیں گے اللہ کی رحمت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں. درود سے بھی رحمت نازل ہوگی. آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ غافل نہیں ہوتے, اگرچہ آپ اندر کے فساد میں مبتلا ہیں. دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو بظاہر بدن سے چل پھر بھی رہے ہوں گے, لیکن کسی نہ کسی حصے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی. تو آپ پرابلم کا علاج تو کرواتے ہیں نا پھر, کہ یہ پرابلم ہے اس کا علاج کروانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر دل بیمار ہو تو یہ علاج تو سب سے پہلے ہونا چاہیے, کیونکہ اگر یہ علاج نہ ہوا تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. کمپیوٹر کی بائنری لینگویج ہے 0101, یعنی آپ جتنی بھی لینگویج بنتی ہے یا 0 ہوتا ہے یا 1, اس کی مقدار کم زیادہ ہو جاتی ہے. 01 تو اللہ کی ذات ہے اس کائنات میں, تو غیر اللہ کی ذات کے ماں سوا سب 0 ہیں. لا الہ کا یہی مطلب ہے. الا اللہ کیا ہے 1. تو آپ دیکھیں سارے دل 0 ہیں الا یہ کہ اس دل میں اللہ کی یاد بس جائے. تو دل میں اللہ کی یاد ٹھہرتی نہیں. جہاں پھسلن ہو وہاں آپ قدم نہیں جما سکتے. کائی ہو یا کیچڑ والی ایسی زمین ہو جہاں بہت پھسلن ہو تو آپ اپنے قدموں کو جمانے کی پوزیشن میں نہیں آتے. اسی طرح سے دل کے اندر بھی نیکی جمتی نہیں ہے اگر دل کے اندر گندگی ہو. آپ جتنے بھی نیکی کی کوشش کر لیں وہ نیکی کی کوشش بیکار ہو جاتی ہے. اگر بیکار نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اس کوشش کا نتیجہ درست نہیں نکلتا, کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں 0 کے ساتھ جس چیز کو بھی ضرب دیں گے وہ 0 ہو جائے گی. تو اگر دل کے اندر 0 اعمال ہیں 0, میں سمجھتی ہوں یہ 0 سے بھی خطرناک درجہ ہے. جیسے بدگمانی ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, یہ ایک اینگل ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے دل کے اندر غفلت ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ والی باتیں تو شاید
एनालिसिस करने में मुश्किल हो मुझे किस किस से बदगुमानी, क्योंकि ये पीछे चली जाती हैं, इंसान की फाइलें सब पीछे चली जाती हैं, सामने कुछ और चीजें रह जाती हैं। जैसे आप खुद महसूस करते होंगे खामखा में ऐसे बेजारी सी है, टेंशन है खामखा की, अब ये नहीं पता कि टेंशन हुई भी किस चीज से। आपको समटाइम्स ऐसे लगता होगा बोर हो गए। जिसको बोरियत होती है उसे अलर्ट हो जाना चाहिए। बोरियत यूं ही नहीं होती, शैतान के अमल दखल के बगैर नहीं होती। अच्छा, जिसको ये लगता है कि कहीं जी नहीं लगता, किसी मकाम पर भी जी नहीं लगता, उसको भी जान लेना चाहिए उसके दिल पर भी काफी काम हुआ है। तो कोई ऐसा है जो कहता है मेरा किसी काम के करने को जी नहीं चाहता, अभी नहीं, ये काम भी नहीं, वो काम भी नहीं, हो जाएगा, ठीक है, या इसी तरह से उसके सामने जो भी मामलात हों वो गाफिल रहता है, तो गफलत दिल की बहुत बड़ी बीमारी है। ये गफलत इब्लीस के इंटरेक्शन के बगैर नहीं होती। गफलत का असल सबब इब्लीस का दिलों के अंदर वसवसे डालना है और इंसान का वसवसे कबूल करना है, और ये मुसलसल अमल है जिसके बाद इंसान गाफिल हो जाता है। क्या आप मुझे कोई ऐसी हदीस बताएंगे जिसके नतीजे में किसी की गफलत दूर हो सकती हो? तिलावत के हवाले से, नमाज में तिलावत, कितनी आयात की तिलावत हो तो दिल गाफिल नहीं रहता, उसका शुमार गाफिलों में से नहीं होगा। जी जी, अच्छा, कोई और जो रात को 100 आयत पढ़ के सोता है उसका दिल गाफिलों में शुमार नहीं होता। इसका मतलब है कि ये दिल को जिंदा करने वाली किताब है, तो किताब से बेताल्लुकी की वजह से इंसान गाफिल हो जाता है, फिर शैतान उस पर अमल दखल करता है। तो ये खवातिर हैं, ये ख्यालात हैं जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो गफलत एक बीमारी है, गफलत की वजह से इंसान पर सुस्ती तारी हो जाती है। आप अपना टाइम ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते? सुस्ती, तो आप सादा सी बात कह देते हैं सुस्ती है, या आप कहते हैं बस दिल नहीं चाहता, या मुझसे होता नहीं, या बड़ा मुश्किल लगता है, मैं बोझल हो गई हूं। तो आपको बोझल किसने किया? खुद ही थोड़ी हो गए। बोझल करने वाले ने तो अपना काम कर दिया और आपने अपने आप को उसके अखाड़े के तौर पर पेश कर दिया कि आओ मेरे दिल पे, मेरे दिल को जिस तरह चाहो आप इस्तेमाल कर लो। तो ये ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत दिलों की पाकीज़गी की है, फिर जिंदगी की पाकीज़गी है। तो इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम कल से बाकायदा तौर पर एक सेशन रखेंगे जिसमें हम दिल की पाकीज़गी भी बात करेंगे। मैंने आपके सामने 3 एंगल रखे हैं अभी तक। एक दिल की इबादत रखी है, दूसरे मैंने रखा है कि दिल को बिगाड़ने वाले अवामिल कौन से हैं, जैसे शहवात हैं, या इसी तरह से गफलत है, और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें, दुनिया की मोहब्बत भी है, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन इसके लिए मैंने जिस चीज को बुनियाद बनाया वो खवातिर है। ये तीसरी बात है, खवातिर, ख्यालात की वजह से किस तरह से इंसान जिंदगी की तबाही की तरफ चला जाता है। ये तीनों अमूर दिल से मुतालिक। लेकिन मैं अब जो एक और बात आपके सामने, एक और एंगल रखने लगी हूं, वो इंसान की अक्ल है, लॉजिक। जो शुबह है ना वो अक्ल को लाहक होता है, और जो ख्वाहिश है इसका ताल्लुक कल्ब से होता है। अगरचे शुबह दिल को परेशान करता है लेकिन अकली बीमारी है बेसिकली। बातिल शुबहात में जो मुब्तला होना है ना, इसका ताल्लुक अक्ल से। किसी इंसान के पास अक्ल ज्यादा है, किसी इंसान के अंदर जज्बे जवां है, कोई इमोशनली स्ट्रांग होता है, कोई लॉजिकली ज्यादा स्ट्रांग होता है। जो जिस मैदान में स्ट्रांग होता है इब्लीस उसको उसी मैदान में घेरने की कोशिश करता है।
تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی بات کریں گے کہ ایک انسان کی عقل کن کن چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، عقل خراب کیسے ہوتی ہے، اور عقل کی درستگی کے لیے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عقل کی حفاظت کے لیے جیسے نشہ آور چیزوں سے حفاظت ضروری ہے، اسی طرح سے عقل کی حفاظت کے لیے یعنی وہ چیزیں جو عقل کو خراب کرتی ہیں، عقل کو فاسد کر دیتی ہیں، جیسے میوزک، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اور عقل کی حفاظت کے لیے باطل نظریات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو تیسری چیز آ جاتی ہے باڈی، کیونکہ باڈی، مائنڈ اینڈ سول، اس کے حوالے سے ہم ایک پیکج بنائیں گے اور ان کے اوپر انشاءاللہ تعالی بات چیت کرتے جائیں گے۔ تو جیسے انسان کا جسم ہے، تو جسم کی کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کی کوالٹی کو بہتر کرتی ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز جیسے طہارت آ جاتی ہے، پھر اسی طرح سے جسمانی صفائی، یعنی ایک تو ہے پاک کرنا، دوسرا جسمانی صفائی ستھرائی ہے۔ اسی طرح سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے تھے، اپنے بال کیسے بناتے تھے، اپنے لباس کو کس طرح کا رکھتے تھے، اپنے بدن کو کس کس طرح سے کیسے صاف رکھتے تھے۔ ان کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ غذا کھاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بڑی انرجیٹک ڈائٹ لیتے تھے، بہت قوت والی غذا، اس کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی لیکن قوت دیتی تھی۔ جیسے آپ کو مشروبات میں سے شہد کا مشروب پسند تھا، آپ کو کھجور بہت پسند تھی، اور آپ اللہ کی ساری نعمتوں کو پسند کرتے تھے، آپ انجیر بھی بہت شوق سے کھاتے تھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہیلتھ کے لیے کتنا زیادہ کام کیا۔ تو بیسیکلی یہ ہماری زندگی کی ہیلتھ ہے، یعنی جیسے اسپرچول ہیلتھ ہے نا، اسی طرح سے ہماری مینٹل ہیلتھ ہے، ایسے ہی ہماری فزیکل ہیلتھ ہے۔ تو یہ ہیلتھ پہلی سٹیج ہے کہ آپ کیور کے لیے کام کریں، پھر کیئر کے لیے۔ تو کیور سے کیئر تک کس طرح سے ہمارے دین نے، اللہ رب العزت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار اختیار کیا، انشاءاللہ تعالی کل سے ہم اسے دیکھیں گے۔ اس وقت کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر لیں، کوئی سوال لائف سٹائل مینجمنٹ کے حوالے سے۔ اب یہ 3 طرح کا کام آپ کا شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک تو آسان کام تھا، اب تھوڑی سی کمپلیکیشن آ گئی، تھوڑی سی، اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جب ہم اسے پریکٹیکلی دیکھیں گے نا، ہم اسے لائف میں لانا شروع کریں گے، یہ چیز کیسے خالص کرنی، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ، پھر وہ بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ ساری الجھنوں کا حل ہے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے ہم اسے تھیوریٹیکلی دیکھیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کی پریکٹیکل ایگزامپلس دیکھتے جائیں گے۔ جی کوئی بات پوچھنا چاہیں؟ جی ساری انرجی ڈرین ہوتی ہے وہ سنڈے ہے، سنڈے میں ذرا کام زیادہ خراب ہوتا ہے۔ میسج دیا ہوا نا چھٹی، میسج ملا ہوا ہے کہ ہر چیز سے ہی چھٹی، سوچوں سے بھی چھٹی اور دل کے عمل سے بھی چھٹی، اور پھر باقی بھی۔ ایک انسان بڑی عجیب مخلوق ہے، اس کے جو پری کانسیپٹس ہیں نا وہ اس پر حاوی آ جاتے ہیں۔ پری کانسیپٹس کو بریک کیے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر آپ نے جو بات کہی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ آج کے دن کے لیے ایسی اسائنمنٹ ضرور کریں، جیسے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی کے کون سے دن زیادہ اچھے گزرتے ہیں، اور یہ ہے کہ جن دنوں میں میں نیکی کے کام زیادہ نہیں کر پاتی تو میرے ذہن میں کیا خیال آتا ہے۔ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا ڈھونڈنا، لیکن اللہ سے مدد مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر پتہ چلے گا کہ بیسیکلی پیچھے کیا چیز ہے جو ورک کرتی ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ پری کانسیپٹ ہے آپ کا کہ سنڈے تو چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور سیٹرڈے اس کے انتظار کا دن ہوتا ہے، اور فرائیڈے پہ انسان سمجھتا ہے اب جو کچھ کرنا تھا پیک ڈے تو گزر گیا، پیک ڈے کے بعد چھٹی آ گئی، چھٹی آئی تو طرز عمل بدل گیا۔ تو بہرحال مومن تو سفر اور حضر میں، اپنے گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو، وہ کسی مجلس میں ہو یا بازار میں ہو،
किसी भी जगह पे हो, मोमिन तो मोमिन ही होता है, उसका अल्लाह से ताल्लुक नहीं टूटता। मैं एक आयत पर आज की बात को खत्म करूंगी। रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमन यअतसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, जिसने अल्लाह को मजबूती से पकड़ लिया उसे सीधा रास्ता दिखा दिया गया। वमन यअतसिम बिल्लाहि, एतसाम बिल्लाह जरूरी है, फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अब अल्लाह को पकड़ने की बात जानते हैं कैसे? जिक्र से पकड़ लें। ये मैंने आपको पहले नेटवर्किंग करनी सिखाई ना, कि आप नमाजों के औकात को इधर मिस नहीं करें। अभी इब्तिदा में आपको लगेगा इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अभी आप इसको रासिख हो लेने दें अच्छे तरीके से। हम इसको 3 एंगल से ठीक करेंगे इंशाल्लाह। हमने अभी तक जो बातचीत की है वो बातचीत सिर्फ आपकी आदत पुख्ता करने के हवाले से। अभी हमने लॉजिकली बहुत सारी चीजों को नहीं देखा, हमने स्पिरिचुअली जो आपके ऊपर असरात मुरत्तब होने उसको नहीं देखा, हमने इसके बारे में आपकी बॉडी को क्या फायदा होगा, आपकी हालात कैसे बदलेंगे, सारी चीजों को नहीं देखा। लेकिन हम जब सुबह शाम के अस्कार भी देखेंगे तो हम आपको, मैं ये समझती हूँ, हम इसको लॉजिकली सीखेंगे और स्पिरिचुअली सीखेंगे। तो इसके लिए फिर ऐसा, यानी वो जो आपका करने वाला काम है ना, याद करने वाला, वो कर लें इस वीक में इंशाअल्लाह ताला। आपकी टीचर आपको करवा रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उसे याद कर लेंगे। फिर हम उसको इस स्टैंडर्ड पे लेके आएंगे कि आपने इस चीज को पढ़ते हुए क्या सोचना है। अगर आप इस्लाह के 7 रंग में देखें तो नमाज के बारे में आपको एक तरीकाकार समझाने की कोशिश की गई कि आपने जब नमाज से पहले वजू करना है, हाथ धोते हुए क्या सोचना है, कुल्ली करते हुए क्या बात जहन में रखनी है। अच्छा, ये कोई आसानी से थोड़ी जमती हैं चीजें जहन में। हर वक्त आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपके जहन में नहीं रहेगा। इसलिए आपस की डिस्कशंस बदलें, गुफ्तगू बदल दें। अगर जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी बातें बदल दें। आपकी बातें वही रहें तो आपकी सोचें भी वही रहेंगी। गुफ्तगू बदलनी जरूरी है, और गुफ्तगू बदलने के लिए जाहिर है कि हर वक्त तवासो बिल हक और तवासो बिल सब्र जरूरी। आप एक दूसरे को हदीस सुनाएं इस बारे में, जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में मोहब्बत के साथ अहादीस याद करवाएं। और एक इल्मी माहौल में रहना, और जैसे क्लास में तो एक ख़ास माहौल होता है, लेकिन जैसे आपकी इनफॉर्मल सेटिंग्स होती हैं, आप कैफ़े पे बैठे हैं या आप हॉस्टल में कहीं बैठे हैं या आप अपने घर में कहीं बैठे हैं, तो वहाँ पर भी एक लाइट वे में उन चीज़ों को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। यादों भरी ज़िंदगी गुजारें, यादें मेमोरीज में लेके आएँ। तो अगर आपकी मेमोरी में ये चीज़ नहीं आएगी, अगर आप ब्लॉक लगा लेते हैं अच्छी यादों के लिए, तो जाहिर है कि फिर आपकी ज़िंदगी भी नहीं बदलती। याद बहुत बड़ी चीज़ है। आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड है? मेमोरी कार्ड कहाँ कहाँ लगता है? मेमोरी, कंप्यूटर की कोई मेमोरी होती है? मेमोरी होती है। आपके मोबाइल की भी मेमोरी है। और किस चीज़ की मेमोरी होती है जी? जी, इंसान की भी मेमोरी होती है, ठीक है। तो आप ये देखें कि आप अपने मोबाइल की मेमोरी में कोई चीज़ नहीं रखते तो मोबाइल काम करता है? अगर उसकी मेमोरी में ही नहीं है, कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं, कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड नहीं किया, उस सॉफ्टवेयर में आप काम कैसे कर सकते हैं? ये भी आप सॉफ्टवेयर समझ लें। नमाज का एक सॉफ्टवेयर है या अज़कार का है, तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। अगर आप उसको डाउनलोड नहीं करेंगे, सबसे पहले डाउनलोड तो कर लें, फिर हम उसके ऊपर वर्क भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।